نہ کرتے ہو، جب مسلمان روزہ بنا کسی رکاوٹ کے رکھ سکتے ہو، روزے نہ رکھتے ہو، جب مسلمان زکوٰۃ دے سکتے ہو اور زکوٰۃ نہ دیتے ہو، جب مسلمان حج کر سکتے ہو اور وہ حج نہ کرتے ہو، سستی و کاہلی کی وجہ سے وہ ایمان کے معاملات کو جب اس جگہ پہنچے تو احتیاط کو ملحوظ رکھے، جب اس مقام پر پہنچے تو ٹرانسفارمر کے قریب نہ آئے، کہیں شارٹ سرکٹ کی وجہ سے تو موت کے اس کو اپنے گلے نہ لگا دو۔ یہ انسان بھاگ اسی چیز سے رہا ہے جس کا انکار نہیں کر سکتے ہم۔ دنیا کی کوئی ایسی مخلوق آج تک وجود میں نہیں آئی جس نے موت کا انکار کر دیا ہو، کہہ دیتا ہو کہ نہیں میں نہیں مروں گا، لیکن ہر انسان بھاگ رہا ہے موت سے۔ اگر اس انسان کو موت کی فکر ہوتی، ایمان والو ذرا جگر پر ہاتھ رکھ کر اس بات کو سوچنے کا مقام ہے کہ اگر ہمیں ایمان کی فکر ہوتی، ہمیں دین کی فکر ہوتی، ہمیں موت سے کا یقین ہوتا تو ہم بنگلوں کو نہیں سنوارتے، مساجد کو اپنا گھر بنا لیتے۔ مسلمانوں کے لیے بڑی حسرت کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ جب مسلمان مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھ سکتے ہو اور نماز سستی کی وجہ سے نماز کے لیے نہ جاتے ہو، اور مسلمان قرآن کریم کی تلاوت بغیر کسی رکاوٹ کے کر سکتے ہو، تلاوت نہ کرتے ہو، جب مسلمان روزہ بنا کسی رکاوٹ کے رکھ سکتے ہو، روزے نہ رکھتے ہو، جب مسلمان زکوٰۃ دے سکتے ہو اور زکوٰۃ نہ دیتے ہو، جب مسلمان حج کر سکتے ہو اور وہ حج نہ کرتے ہو، سستی و کاہلی کی وجہ سے وہ ایمان کے معاملات کو بعینی ہی ویسا نہ انجام دیتے ہو جیسا کہ شریک حق ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ کا غضب بھی نازل ہو سکتا ہے، اللہ اپنے جلال میں آ سکتا ہے، اللہ تمہارے حالات کو ایسا تنگ کر سکتا ہے کہ تم چاہو گے نمازیں پڑھنا، تمہاری مساجدوں پر تالے لگ جائیں گے، تم نمازیں نہیں پڑھ سکتے ہو۔ آپ ان حالات کو بخوبی جان سکتے ہیں۔ اگر ان حالات کو دیکھنا ہے تو مسلمانوں اس بات کو اچھے طریقے سے یاد کر لو کہ اندلس کے حالات کو پڑھ لو، ذرا دیکھ لیجئے گا وہ ممالک جہاں 800 سال مسلمانوں کی حکومتیں رہی ہو، لیکن آج اگر دیکھا جائے جہاں ابو اللیث سمرقندی رحمہ اللہ، اور اس مسجد میں 13 سال لگے ہدایہ کی کتاب کو لکھنے میں، 13 سال مسلسل وہ روزے کی حالت میں رہے، مسجد میں کتاب کی تصنیف میں لگے رہے، اور وہ کتاب ہدایہ ایک ایسی کتاب ہے جسے ہدایہ جیسی ایک ایسی مجموعی کتاب ہے کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ، جن کے لیے کہا جاتا تھا کہ چلتا پھرتا کتب خانہ، جو ہمارے اسی سرزمین جموں کشمیر کی ایک مایہ ہستی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ میں دنیا کی ہر کسی کتاب کا جواب لکھ سکتا ہوں، لیکن چند کتابیں ایسی ہیں جن کا جواب میرے پاس نہیں ہے۔ ان میں سے ایک کتاب وہ بھی ہے ہدایہ، جس کا انہوں نے اقرار کر دیا کہ میں اس کتاب کا جواب نہیں لکھ سکتا ہوں، اور جس مسجد میں اس کتاب کو لکھا گیا تھا اس مسجد میں آج بھی شراب خانہ چل رہا ہے۔ تو مسلمانوں اس غفلت میں نہ رہو کہ ہم پر ایسے حالات نہیں آ سکتے ہیں۔ کیا آج آپ برملا کے حالات سے واقف نہیں ہیں کہ ہماری ماؤں بہنوں کی عزتوں اور عصمتوں کو تار تار کیا جا رہا ہے، ان کی عزتوں کو لوٹا جا رہا ہے، 2 4 10 20 85 نہیں 100 لوگ ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و عصمت کو تار تار کرتے ہیں، لیکن ہم کچھ نہیں کر سکتے ہیں۔ ہماری ماں بہن کی عزت محفوظ نہیں ہے وہاں، ہم وہاں کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کلمہ نہیں پڑھ سکتے ہیں، ہم وہاں دین پر عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر مسلمانوں یہی غفلت رہی، اسی غفلت میں ہم ڈوبے رہے، ہم اس غفلت کو تار تار نہ کیے، ہم اس غفلت کو پشت پیچھے نہ چھوڑ کر آئے، ہم اب بھی اجاگر نہ ہوئے، تو وہ دن دور نہیں کہ ہمارے حالات کو ایسا تنگ کر دیا جائے گا کہ مسلمان چاہے گا مساجد میں جا کر نماز پڑھے لیکن ان کی مساجد پر تالے لگا دیے جائیں گے۔ کیا آپ کو یہ معلوم نہیں کہ جامع مسجد سری نگر میں ایک وقت آیا تھا جب وہاں کے حالات بگڑ چکے تھے، تو وہاں اس جامع مسجد میں گھوڑوں کا طبیلہ بنایا گیا تھا۔ کیا ہم چاہیں گے کہ ہمارا جو حق کا پیسہ لگا ہے، ہم جو محنت کر کے ان مساجد کو تعمیر کرتے ہیں، ان مساجد کی بنیادیں ڈالتے ہیں، ان مساجدوں کو آباد کرتے ہیں، کیا اللہ میرے منہ میں خاک رکھے کہ وہ مسمار ہو جائے؟
آج ہماری مساجدوں کو تار تار کیا جا رہا، ہمارے دین پر انگلیاں اٹھائی جا رہی ہے، ہمارے علماء کو تذلیل کیا جا رہا ہے، غیر عالم آ کر مفتی بن کر مسائل کو بیان کر رہے ہیں اور ہم کچھ نہیں کر پاتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہم سستی کے شکار ہو چکے ہیں۔ مسلمانوں ہم نے اپنے لباس کو بدل رکھا ہے، ہم نے اپنے شعار کو بدل رکھا ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے جو ڈاکٹر کے کہنے پر حلال چیز کو چھوڑنے پر تیار ہے لیکن حرام چیز کو اللہ رب العزت کے احکامات کے مطابق چھوڑنے کے لیے تیار نہیں؟ ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہے، علاج و معالجے کی غرض سے گیا، ڈاکٹر نے کہا آپ کو شوگر بڑھ گیا ہے، آپ میٹھا زیادہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ ہم میٹھے کو ترک کر دیتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے شراب کو حرام کر دیا، لیکن ہم شراب کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمانوں ہم اپنے لباس کو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا نہیں بنا سکتے، تو یہ کیسا مسلمان ہے جو یہود و نصارہ کے لباس کو فروغ دے رہا ہے اور اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے؟ مسجدوں کی طرف بلایا جائے تو مسجدوں سے انہیں چڑ لگتی ہے۔ یہ کیسا مسلمان ہے؟ مسلمان تو ایسا ہو کہ اسے دیکھ کر اطمینان اور سکون میسر ہو۔ یہ کیسا مسلمان ہے جسے غیر قومیں تو غیر اپنا مسلمان اگر دیکھ لے تو وہ اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنے اہل عیال کو محفوظ نہیں سمجھتا ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو صلح و آشنائی کی دعوت دیتا تھا؟ یا آج ایسا مسلمان ہے کہ وہ ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے مال کو، اپنے اولاد کو، اپنی جان کو دین کی راہ میں خرچنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو اپنے اوقات کو دین کے لیے خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو اذانوں کو سن تو رہے ہیں لیکن نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اپنے کاروبار کو فروغ دے رہے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو سمجھتا ہے ایمان نام ہے ایسی چیز کا، اسلام نام ہے ایسی چیز کا کہ ہماری اولاد نیک صالح ہو، دعاؤں کے لیے ہاتھ تو اٹھا رہے کہ میری اولاد کو نیک صالح بنا دے اور یہود و نصارہ والے لباس پہنا دے؟ یہ کیسا مسلمان ہے جو یہود و نصارہ کے قدم پر چلنے والے لوگوں کو اپنا فالوور بناتا ہے اور دین کے کام کرنے والوں کو گالیاں دیتا ہے؟ ائمہ کو، علماء کو تذلیل کرتا ہے؟ کیا یہی مسلمان کا شعار ہے؟ کیا اسی دن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعاؤں میں ہاتھ اٹھا اٹھا کر رویا کرتے تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دور میں کبھی بھی کسی دشمن کے لیے بد دعا نہیں کیے۔ طائف کے مقام پر جب انہیں لہو لہان کر دیا کافروں نے تو کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹوں نے اس طرف لب کشائی نہیں کی کہ ربا تو انہیں غرق کر دے۔ فرشتے آئے، حاضر ہوئے کہ ہم ان پہاڑوں پر مقرر کردہ ہیں، آپ حکم کر دیجئے ہم ان طائف والوں کو یوں جوڑ لیتے ہیں، انہیں جو ہے تو دنیا سے ان کا نام و نشان مٹا دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان پر قربان بولا نہیں نہیں نہیں، یہ تو جانتے نہیں ہیں، شاید کہ یہ نہیں ان کی اولاد میں سے یا ان کی اولاد میں سے کوئی ایمان لے آئے تو یہ وہی مسلمان ہے جو معاف کرنا نہیں سیکھ پا رہا، یہ وہی مسلمان ہے جو ایک دوسرے کی گردنوں کا محافظ تھا، ایک دوسروں کی گردنوں کو مارنے کے لیے تیار ہو رہا۔ میرے عزیزوں، ہمارا لباس، ہمارا شعار، ہمارا بول چال،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہونا چاہیے تھا، لیکن افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ ہم یہود و نصارہ کے لباس کو پروموٹ کرتے ہیں، ان کے مذہب کو فروغ دیتے ہیں۔